آج ہم موت سے اس لیے بھی اتنا ڈرتے ہیں کیونکہ ہم میں سے مرنا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہم سب موت سے بھاگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم موت سے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج موت پر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ ڈر لگتا ہے۔ جب کسی ایسے انسان کی موت ہوتی ہے جس سے ہمارا کوئی قریبی تعلق نہیں ہوتا تو ہم اس کی موت پر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، مگر جب کوئی قریبی انسان مرتا ہے تو ہمیں اپنی موت یاد آ جاتی ہے۔ اپنے قریبی لوگوں کی موت پر ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ کل کو یہ وقت مجھ پر بھی آنے والا ہے۔ دوسروں کی موت پر تو ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں ڈر نہ لگے، تاکہ ہمیں اپنی موت یاد نہ آئے۔ اور لوگ تو سالوں سالوں روتے رہتے ہیں کہ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ گئے، میری وائف یا میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ گیا، میرے بچے مجھے چھوڑ گئے۔ جب کوئی قریبی انسان مرتا ہے تو میں جانتا ہوں بہت دکھ ہوتا ہے، مگر ایک حد تک۔ مگر لوگ تو سالوں سالوں روتے رہتے ہیں، جیسے وہ فلموں میں یا ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کی تصویر کو دیکھ کر روتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اتنا جلدی کیوں چھوڑ گئے۔ یا اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو وہ عورت شوہر کی تصویر کو لے کر پوچھتی ہے کہ آپ مجھے اتنا جلدی کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتا اس سین کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اگر تو آپ کے پاس بھی ہمیشہ زندہ رہنے کا سرٹیفکیٹ ہوتا تو پھر آپ کہتے کہ میرے ماں باپ بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے، میرے بچے بھی مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا، تب یہ بات سمجھ میں آتی۔ مگر جب آپ نے خود بھی مرنا ہے تو پھر دوسروں سے یہ کیوں پوچھا جاتا ہے کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟ پھر دوسری چیز، ہمیں اپنے نام سے بہت پیار ہوتا ہے، مگر مرنے کے بعد انسان کی جو پہلی چیز ختم ہوتی ہے وہ اس کا نام ہوتا ہے۔ ہاسپٹل میں ڈاکٹرز ہمیں پیشنٹ کا نام لے کر کام بولتے ہیں، جیسے بدر کو فلوئڈ لگا دو، بدر کو کینولا لگا دو، بدر کو میڈیسن لگا دو۔ مگر جیسے ہی وہ بدر مرا تو ڈاکٹرز کہتے ہیں باڈی پیک کر دو۔ پھر اسپتال میں لوگ بدر کے گھر والوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ بدر کو گھر کب لاؤ گے، بلکہ لوگ پوچھیں گے میت یا لاش گھر کب آئے گی۔ تو جیسے ہی انسان کی سانس گئی، اس کا نام گیا۔ پھر ہمیں اپنے جسم سے بھی بہت پیار ہوتا ہے، مگر مرنے کے بعد انسان کی جو دوسری چیز ختم ہوگی وہ اس کا جسم ہوگا۔ آج جو بدر مرا ہے اس کی قبر 2-3 سال بعد کھول کر دیکھنا وہاں صرف ہڈیاں ہوں گی، اور پھر 5-10 سال بعد دوبارہ قبر کھول کر دیکھنا وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ یا اگر وہ بدر ہندو تھا تو اس کی لاش کو جلا کر اس کی راکھ کو بہا دیا گیا، تو کہاں گیا وہ بدر؟ مرنے کے بعد انسان کا نام بھی ختم، اس کا جسم بھی ختم، تو کہاں گیا وہ انسان؟ ہم جو ساری زندگی میں کرتے رہتے ہیں وہ میں کیا ہے؟ میں بکرے والے میں کی بات نہیں کر رہا، می والے میں کی بات کر رہا ہوں۔ میں بدر، تو کون بدر ہے؟ کیا میرا جسم بدر ہے؟ آپ کے کان میری آواز سن رہے ہوں گے، مگر کانوں کے ذریعے یہ آواز اصل میں کون سن رہا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کل رات سوتے ہوئے کیا محسوس کیا؟ یقیناً آپ کہیں گے کچھ بھی نہیں، اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ سوتے ہوئے انسان انکانشیس ہوتا ہے، اس کا دماغ سو جاتا ہے۔ مگر آپ سوچیں، آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی ایکسپیرینس نہیں کیا سوتے ہوئے؟ کوئی تو ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے سوتے ہوئے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ ایک کمرہ ہے جس میں صرف اور صرف تاریکی ہے، اور جب تک اب اس کمرے میں کوئی جائے گا نہیں، وہ کیسے بتا سکتا ہے کہ اس کمرے میں صرف تاریکی اور اندھیرا ہے؟ ہمیں سوتے ہوئے کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا۔ یہ بات ہم کسی اور کے منہ سے سن کر نہیں کہتے، بلکہ یہ ہر انسان کا اپنا ایکسپیرینس ہے۔ تو سوچیں، ہمیں یہ ایکسپیرینس کون دیتا ہے؟ جب ہم سو جاتے ہیں
تب کوئی تو جاگا ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کمرے میں کچھ نہیں تھا، صرف تاریکی تھی۔ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارا دماغ بھی سو رہا ہوتا ہے، ہمارے جسم کے دیگر آرگنز بھی سست ہو جاتے ہیں، مگر کوئی تو اس وقت بھی جاگ رہا ہوتا ہے جو ہمیں بعد میں بتاتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی محسوس نہیں کیا۔ اب وہ چیز جو ہمارے سوتے ہوئے بھی جاگ رہی ہوتی ہے، کیا وہ ہمارے مرنے کے بعد مر جائے گی؟ اب یہاں پر ریلیجیس بلیف بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے میں مسلمان ہوں اور میرا بلیو ہے کہ مرنے کے بعد انسان اصل میں مرتا نہیں ہے، بلکہ اس کا صرف جسم مرتا ہے، اور میرے خیال سے دنیا کے سب بڑے مذہب کا یہی بلیو ہے کہ انسان مکمل طور پر نہیں مرتا، بس اس کا جسم ہی مرتا ہے۔ جیسے ہندوؤں میں بھی ری برتھ کا کانسیپٹ ہوتا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا مذہب ہوگا جو یہ مانتا ہوگا کہ انسان مرتا ہے تو وہ مکمل طور پر مر جاتا ہے۔ مان لیں آج ہم سب انسان برف کے بنے ہوئے ہیں، آج کوئی اور پگھل گیا، کل میں نے اور آپ نے بھی پگھلنا ہے۔ اب برف کیا ہوتی ہے؟ پانی ہی ہوتی ہے نا، اور برف پگھل جائے پھر بھی پانی ہی بن جاتی ہے، اور اسی پانی کو آپ چولہے پر گرم کر لو تو وہ پانی بھی اڑ گیا۔ تو کہاں گئی وہ برف؟ کہاں گیا وہ پانی؟ کیا وہ پانی مر گیا؟ یہ مثال میں نے سندیپ کے کسی سیشن میں سنی تھی اور بہت ہی زبردست بات کی تھی انہوں نے۔ آج ہمیں اپنے جسم سے پیار ہے، اپنے نام سے پیار ہے، اور مرنے کے بعد یہ دونوں چیزیں مٹنے والی ہیں، تو کیا ہمیں موت سے ڈر نہیں لگے گا؟ اب میرا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ ہم اپنے جسم کو نقصان پہنچانے لگ جائیں، جیسے وہ جنونی عاشق اپنے ہاتھوں پر بلیڈ سے کٹس لگاتے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے ذہن میں یہ بات ڈالنی ہے کہ میرا جسم ختم ہو جائے گا، میں یہ دنیا بھی چھوڑ جاؤں گا، مگر میں مروں گا نہیں اصل میں۔ پھر اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی مذہب کو نہیں مانتے، جنہیں ایتھسٹ کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں انسان مرتا ہے تو بس وہ ختم، اس کا چیپٹر کلوز ہو گیا، صرف جسمانی طور پر نہیں بلکہ اس کی سول، روح بھی مر گئی۔ تو اب اگر کسی کا یہ بلیو ہے تو پھر تو میرے خیال سے اس کو موت سے نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کہاں ہوں گا، مجھ سے میری زندگی کا حساب مانگا جائے گا، تو پھر اس کو واقعی ڈر لگتا ہے۔ مگر جب کسی کا ان باتوں پر یقین ہی نہ ہو اور وہ سارے مذہبوں کو جھوٹ سمجھتا ہو، تو پھر تو میرا نہیں خیال کہ اس کو موت سے ڈرنا چاہیے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑی بہت باتیں اچھے سے سمجھا پایا ہوں گا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے یہ ویڈیو یہاں تک دیکھ ہی لی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔